السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد۔ اللہ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پہ روزے لکھ دیے ہیں، فرض کیے ہیں، جس طرح تم سے پہلے والوں پہ اللہ نے فرض کیے تھے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ روزہ رکھنے کا مین مقصد پرہیزگاری ہوتا ہے، تاکہ انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود بھی بری باتوں کو، بری عادتوں کو نہیں چھوڑتا، اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کوئی اس کا کھانے پینے چھوڑنے سے فائدہ نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ روزے کے ذریعے تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ایمانی فوائد کیا رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ ہر چیز کا اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے روزے کا ثواب اپنے اس میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا ثواب ملے گا اللہ نے نہیں بولا، یہ ہمارے لیے ایک سسپینس گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینہ تم پاؤ، فلیصم، تم روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا اس مہینے میں حکم دیا، کیونکہ بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے، من قام رمضانا وصام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان فی الجنت بابا، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، یقال له ریان، جسے ہم ریان کہتے ہیں، یدخل فیہ الصائمون، اس میں خاص کر کے روزے دار داخل ہوں گے، دوسرے لوگوں کو پرمیشن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر خاص ایک دروازہ بنایا ہے، اسے ریان کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور حدیث پاک میں ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو فائدے ہیں، فرحتاً عند الافطار و فرحتاً عند اللقاء الرحمن۔ سب سے پہلے خوشی یہ ہے، اسے مسرت یہ ہے کہ بندے کو افطار کی جو خوشی ہوتی ہے، وہ کوئی غذا میں، کوئی نعمت میں نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے افطار کی نعمت میں رکھا ہے۔ دوسرا، روزے دار کے لیے سب سے بڑا گفٹ یہ ہے، سب سے بڑا آفر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اس سے ملاقات کرے گا، لقاء الرحمن۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتیں، برکتیں بندے پر اس ماہ مبارک میں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرا، اس کا جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا کر بندے پر احسان کیا ہے۔ آج کئی مہلک امراض کا سب سے بڑا کارن یہ ہے بسیار خوری، یعنی زیادہ کھانا۔ انسان، حکماء کہتے ہیں، بڑے بڑے دانشوروں کا قول ہے، بیماری کا جنم پیٹ سے ہوتا ہے، پیٹ سے انسان کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آج جسمانی تیزابیت، آج کے کھانوں کی وجہ سے فوڈ پوائزن ہونا پیٹ کے اندر، اور دوسرا شوگر اور ڈائبٹیز کا ہونا، اس کا سب سے بڑا کارن بسیار خوری ہے۔ آج انسان ڈائٹ کرنے کے لیے کئی مہینے لگاتا ہے، لیکن اللہ نے مومن پر رمضان کا مہینہ لاگو کر کے اس کو ایک ڈائٹ کا موقع دیا، اپنے کھانے کو مینٹین کرنے کا موقع دیا۔ اور بیان کیا جاتا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کا عمل ہاضمہ، اس کا ڈائجسٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کا خون صاف ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کے عمل ہاضمہ کے اندر سدھار آتا ہے۔
اور چوتھا یہ ہے کہ کینسر جیسی امراض، کینسر جیسی بیماریوں کو روزہ دور کرتا ہے، کیونکہ کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں، کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں، وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے، چربی کی وجہ سے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بندے کو رکھایا تاکہ انسان کی غذا مینٹین رہ سکے، انسان کا کھانا مینٹین رہ سکے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، کہ رمضان کا مہینہ شدید دھوپ کے اندر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا امتحان ہے کہ جو اس ماہ رمضان میں کام کر کے، اپنا کاروبار کر کے اس دن روزہ رکھتا ہے، وہ قیامت کی تپتی ہوئی دھوپ سے اللہ تعالیٰ، قیامت کی تپش سے اسے دور رکھے گا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا کیا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس رمضان کے مہینے کے اندر روزے کو آپ روزے کا مہتو آپ سمجھیے، روزے کی خصوصیت آپ سمجھیے کہ روزہ بندے کا حال بھی صاف کرتا ہے، بندے کا کیا ہے روحانیت کو بھی صاف کرتا ہے، بندے کو احساس دلاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے بندے پر بے شمار احسان کیا ہے روزے کو لاگو کر کے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے جسم کو بھی سدھار سکتے ہیں، اپنی روح کو بھی سدھار سکتے ہیں، اپنے قلب کو بھی سدھار سکتے ہیں، اپنے خیالات کو بھی سدھار سکتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے عبادت کے ذوق کا مہینہ ہے۔ جو انسان ایک مہینے تک لگاتار کوئی چیز میں عادی ہو جاتا ہے، کوئی چیز کا کسی چیز کی عادت لگ جاتی ہے، تو انسان وہ کنٹینیو کرتا ہے۔ رمضان میں جو انسان پورے 30 دن نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ کنٹینیو عادت ہونی چاہیے، اس کو رسمن نہیں کرنا چاہیے، ایک رسم کے حساب سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کیا ہے نمازوں کا، ذکر کا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور روزے کو پورے 30 دن روزے رکھ کر اپنے جسم کو، اپنے روح کو کمال بخشے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے روزوں کو، نماز کو، ذکر کو، اذکار کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔